بحیثیت پاکستانی میری غیرت یہ اجازت نہیں دیتی۔ لیکن یہ کس طرح ہو پائے گا؟ کیا ٹرمپ کو رات کو سوتے ہوئے خواب آئے گا کہ میں نے عمران خان کی مدد کرنی ہے؟ تو ایک نے اپنے باس تک تیسرے ذرائع سے یہ خبر پہنچائی کہ جناب مارکیٹ کے اندر آپ کی ریپوٹیشن بہت زیادہ بدنام ہو رہی ہے، یہ پیسے لے کے کھا رہا ہے اور یہ آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ ہر اس شخص کی جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے کو سپورٹ کیا، انہوں نے سسٹم کو کیسے یرغمال بنا دیا، انہوں نے عدلیہ کو کیسے کنٹرول کر لیا، نیب ان کے قبضے میں ہے، الیکشن کمیشن ان کے قبضے میں ہے، پاکستان کے اندر تو اس وقت سوائے اللہ کی اور کوئی امید نظر ہی نہیں آ رہی۔ تاریخ ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ ہے کہ وہ جب کبھی بھی کوئی ان کے ساتھ مل کے لمبا پلان بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سعودی عرب بھیجنے کی تیاری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نظام عمران خان کا اس وقت بھار نہیں اٹھا پا رہا۔ تو بھی ٹرمپ پھر عمران خان کے ساتھ دوستی نبھائے گا یا دشمنی نبھائے گا؟ اب بات یہ ہے کہ صرف اور صرف مایوسی پھیلانا ہے عمران خان کے سپورٹرز کے اندر اور اس وقت لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کرنا ہے۔ ٹرمپ کے آنے سے پہلے فوج اپنے ادارے کے اندر کسی ایک شخص کو اس طریقے سے بارگیننگ کے لیے استعمال کرے گی تو فوج کے اندر کوئی اچھی مثال ہوگی، یہ ایک طرح سے کینسر بن جائے گا۔ عمران خان نے ایسے ہی اٹھا کے کال دے دی اور سال ہو گیا مجھے صحافت کے اندر، ایک جیو کے علاوہ میں نے ہر ادارے کے اندر پرائم ٹائم شوز کیے ہیں کہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں اینکرز نے خود جو ہیں ڈیلیور کی ہیں۔ ارشد ندیم کے وہ آخری ایک منٹ جو اس نے زور لگایا وہ اس نے اس کا نصیب بدل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بیانیہ چل رہا ہے 24 نومبر کی فائنل کال کے اوپر، ایک سائیڈ کے اوپر حقیقی آزادی کے بیانیے چل رہے ہیں، دوسری طرف قتل و غارت کے 2 نمبری کے فراڈ کے الزامات لگ رہے ہیں، ڈیلوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمران خان کو سعودی عرب جہاز میں بٹھا کے زبردستی بھیجنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہاں پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو وہ پاکستان کو حکم دے گا یا وہ صرف بیان دے گا، یہاں پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایمرجنسی میں جو فائنل کال دی ہے وہ پارٹی ناخوش ہے اور پارٹی کے اندر بغاوت ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کافی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، وہ بھی دیں گے۔ اور آئینی عدالت نے 2 مقدمات رکھ دی ہیں، 2 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ 20 نومبر کو اس کی سماعت ہوگی اور اس کے اندر پہلا ہے آڈیو لیکس کمیشن، جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ بندیال دور کے اندر بہت زیادہ پھڈا ہوا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر نوٹس لیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو دوبارہ لگا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آرمی چیف کی 5 سال کی مدت ملازمت کے اوپر بھی آئینی عدالت نے مقدمہ جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بیانیہ اپنے زور کے اوپر ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے اندر استعمال کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے بیانات آئے ہیں، ابھی ایک عمران خان کا لیٹسٹ بیان آیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان کے بیانات بنا کے وہ چلائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک میدان گرم کیا گیا ہے۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے لے کے نوجوانوں کو انوالو کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 10 دن یعنی اب 9 دن رہ گئے ہیں، 9 دن کے اندر جو ہے ایک پیک کے اوپر لے کے جایا جائے گا اور ایک طرح سے معاملات کو حکومت کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال کریٹ کر دی جائے گی۔ مجھے یہ ہوتا ہوا اس وقت قبل از وقت ہوگا اگر ہم اس کے اوپر کوئی بیان دیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس سے مقاصد کیا حاصل کر رہے ہیں۔ اب جو نجم سیٹھی کا ایک بیان آیا اور اس نے کہا، اور میں نے وہ سارا دیکھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک بہت اچھے ایک ولید حسن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں معاملات کو، وہ باخبر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جب آئیں گے تو وہ آ کے کوئی نہ کوئی حکم چلائیں گے اور پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کریں گے اور پاکستان کی اشرافی اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بہرحال ٹرمپ جس طرح کے بھی ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کس طرح ہو پائے گا؟ کیا ٹرمپ کو رات کو سوتے ہوئے خواب آئے گا کہ میں نے عمران خان کی مدد کرنی ہے اور وہ یہ کام کریں گے؟ نہیں۔ عاطف خان اور دیگر زلفی بخاری سمیت آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ فرم ہائی کی گئی ہے، PR فرم، اور وہ میک شور کر رہے ہیں کہ وہ تمام بیانات جو موجودہ لیڈرشپ نے ٹرمپ کے خلاف دیے تھے وہ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر ہوں۔ اس کے اوپر میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بناتا ہوں۔ 2 سبارڈینیٹس تھے، ایک باس تھا، دونوں کی آپس میں لڑائی تھی۔
اب وہ دونوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس باس کو کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ پرسنل بنا دیں. تو ایک نے اپنے باس تک تیسرے ذرائع سے یہ خبر پہنچائی کہ جناب مارکیٹ کے اندر آپ کی ریپوٹیشن بہت زیادہ بدنام ہو رہی ہے, یہ پیسے لے کے کھا رہا ہے اور یہ آپ کے اوپر آ رہا ہے. تو وہ باس نے کہا کہ میری عزت, ظاہر سی بات ہے جب کسی کا ذاتی مسئلہ آپ بنا دیتے ہیں اپنے مسئلے کو, تو پھر وہاں پہ انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا انٹرسٹ یہاں پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ عمران خان کے اپنے بھی بہت سے ایسے بیانات ہیں جو کہ ٹرمپ کے خلاف ہیں. لیکن بحیثیت پاکستانی میری غیرت یہ اجازت نہیں دیتی ہر اس شخص کی جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے کو سپورٹ کیا, اس کی غیرت یہ کسی صورت بھی یہ نہیں گوارا کرے گی کہ امریکہ آ کے اس کی مداخلت کرے. لیکن اس کے اندر پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے سسٹم کو کیسے یرغمال بنا دیا, انہوں نے عدلیہ کو کیسے کنٹرول کر لیا, نیب ان کے قبضے میں ہے, الیکشن کمیشن ان کے قبضے میں ہے. پاکستان کے اندر تو اس وقت سوائے اللہ کی اور کوئی امید نظر ہی نہیں آ رہی کہ سسٹم کے اوپر شکنجہ سخت کر دیا جائے. تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کے اوپر 10 سال کے لیے انہوں نے بک کر لیا ہے, تو آپ ماضی کو اٹھا کے دیکھیں کہ کس نے شکنجے کے لیے, آپ 97 میں دیکھ لیں امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے جناب میاں نواز شریف صاحب, اور انہوں نے مشرف کو ایکسٹینشن بھی دی اور مشرف نے کیسے ان کو اٹھا کے پھینکا. اس کے بعد آپ کینی صاحب کو دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور انہوں نے کس طریقے سے افتخار چودھری سے مل کے پیپلز پارٹی کو ایک اذیت میں مبتلا کیے رکھا. اس کے بعد آپ باجوہ صاحب کو دیکھ لیں, ایکسٹینشن کس نے دی, مل کے دی, لیکن چہیتے کون تھے, عمران خان تھے, لیکن اس کے باوجود معاملہ نہیں چلا. تو یہ تاریخ ہے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ ہے کہ وہ جب کبھی بھی کوئی ان کے ساتھ مل کے لمبا پلان بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک فرد کی حد تک تو شاید وہ پلان سوٹیبل ہو جب تک کہ اس کا اپنا فائدہ ہے. لیکن جہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ اب ملک کا آ گیا ہے, ادارے کے اندر ریزنٹنس بڑھ رہی ہے, انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے, تو 2 منٹ کے اندر پالیسی بدل جاتی ہے. اور یہی چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک لا اینڈ آرڈر صورتحال کریٹ کی جائے اور یہ بتایا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جناب یہ معاملات جو ہیں یہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اور یہ سارے کا سارا جو اس وقت چل رہا ہے یہ سب کچھ اسی مقصد کے لیے پریشر بنایا جا رہا ہے, زیادہ سے زیادہ انارکی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹنگ کے لیے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کس طریقے سے عمران خان جو ہے جو پی ٹی آئی کا بیسیکلی اس وقت بیانی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سعودی عرب بھیجنے کی تیاری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نظام عمران خان کا اس وقت بھار نہیں اٹھا پا رہا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جیل میں رہ کے اگر کسی لیڈر نے سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہے تو وہ عمران خان ہے, جس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ملک سے باہر بھیج بھی دیں گے تو کیا وہ چپ رہیں گے؟ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور ان کے الفاظ کبھی علیمہ خان کے تھرو ہم سنتے ہیں, کبھی سلمان اکرم راجہ کے تھرو سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اقتدار اور اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانا ہے, اس کے علاوہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور وہ باہر جا کے, آپ کو یاد نہیں میاں نواز شریف کیسے باہر سے لنک آتے تھے اور کرداروں کو وہ بے نقاب کرتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اس وقت نت ڈال کے رکھ دی تھی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس وقت اپنی پیک پہ تھا. عمران خان اور تحریک انصاف برے طریقے سے ہر حلقے کے اندر ہار رہی تھی, لیکن جب وہ مقبول سے قبول ہوئے تو وہیں پہ چٹکی بجی اور ان کو اقتدار تو مل گیا لیکن اس کے بعد وہ مقبول نہ رہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ آپ سعودی عرب والی جو بات ہے نا وہ منطق وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ زبردستی بھیج دیں گے, جہاز میں بٹھا کے بھیج دیں گے, اس ملک میں بھیج دیں گے جو ایم بی ایس خود اس کو پسند نہیں کرتا. ٹرمپ جناب رول پلے کرے گا ایم بی ایس کے ساتھ, تو بھی ٹرمپ پھر عمران خان کے ساتھ دوستی نبھائے گا یا دشمنی نبھائے گا کہ ایک بندے کو آپ قیدی اپنے ملک سے نکال کے اور آپ کسی اور ملک کے اندر بھیج دیں اور اس کی سیاست کے اوپر بھی پابندی لگ جائے. کیونکہ جب تک عمران خان کی زبان چلتی رہے گی مسئلے اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے حل نہیں ہوں گے. تو آپ اس کو آپ ایک طرح سے دیوانے کا خواب ہی سمجھیں. اچھا, اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب علیمہ خان تو ڈیل کرنے جا رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ صرف اور صرف مایوسی پھیلانا ہے عمران خان کے سپورٹرز کے اندر اور اس وقت لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے دشمن بھی مان چکے ہیں کہ وہ جیل بہت اچھی کاٹ رہے ہیں. عمران خان جو ہے اس وقت وہ مطالبات نہیں مان رہے جو مطالبات ان سے کیے جا رہے ہیں کہ جناب آپ 9 مئی کے اوپر
شرمندگی کا اظہار کریں, معافی مانگ لیں, آپ کا سب کچھ صحیح ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں معافی میں نے جس دن مانگ لی اس دن میرا بیانیہ ختم ہو جائے گا. یہ لوگ جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے جن کے سر کے اوپر میں اس وقت تڑ رہا ہوں وہ سب کا سب سائیڈ پہ ہو جائے گا, تو میں یہ کام نہیں کروں گا. اور یہ بات ماننے والی ہے کہ عمران خان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو پریشر بنانے کا ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہے, کسی کو ٹیبل پہ لا کے بٹھا کے بات چیت کرنے کے لیے ہے. اس سے زیادہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل مان لیں گے. اور یہ جو بات ساری چل رہی ہے کہ فیصلے سڑکوں کے اوپر ہوں گے, ٹیبل کے اوپر نہیں ہوں گے, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ آئیں اور بیٹھیں اور دو باتیں ہماری مانیں اور دو باتیں ہم سے بنوائیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, ڈیلوں کی بات کی جا رہی ہے, بشرا بیگم کو سیاست میں لانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ کے آنے سے پہلے جنرل فیض کو سزا سنا دی جائے گی. تو جناب جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے, کاغذ یہ بہت پہلے کا ہو چکا ہے, کوئی 1-1.5 مہینے سے ہو چکا ہے, اور یہ صرف اور صرف اعلان کرنا باقی ہے. اور اس کو بھی نیگوسیشنز کے لیے بقول نجم سیٹھی کے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر فوج اپنے ادارے کے اندر کسی ایک شخص کو اس طریقے سے بارگیننگ کے لیے استعمال کرے گی تو فوج کے اندر کوئی اچھی مثال ہوگی. یہ ایک طرح سے کینسر بن جائے گا, اور اس کے بعد پھر مستقبل کے اندر بھی لوگ اس کو ایگزامپل کو فالو کریں گے. اچھا, اب کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں بڑی ناراضگی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان نے ایسے ہی اٹھا کے کال دے دی اور جو کچھ بھی دے دی. دیکھیں میں نے 18 سال ہو گئے مجھے صحافت کے اندر, ایک جیو کے علاوہ میں نے ہر ادارے کے اندر پرائم ٹائم شوز کیے ہیں, کنٹینٹ لکھے ہیں, میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں اینکرز نے خود جو ہیں پرومپٹرز کے اوپر وہ ڈیلیور کی ہیں. میں ان ساری معاملات کو سمجھتا ہوں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ سر یہ اٹس ناٹ پاسبل. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے, جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, یہ ایک چیز اسٹیبلش ہے کہ آپ جتنی لمبی ٹائم لائن رکھیں گے اتنی زیادہ پروکریسٹینیشن آپ کی بڑھے گی. یعنی کہ سستی بڑھے گی کہ چل ٹھیک ہے یہ تو کافی دن ہے, ہو جائے گا, ٹھیک ہے کر لیں گے. تو یہ تو ہماری عادت ہے, ہمارا قومی مزاج ہے کہ جب تک تلوار سر کے اوپر نہ لٹک رہی ہو ہم نہیں کرتے. لیکن اگر آپ آخری دنوں میں اچھا ڈیلیور کر لیں تو آپ کو یاد ہے کہ ارشد ندیم کے وہ آخری 1 منٹ جو اس نے زور لگایا وہ اس نے اس کا نصیب بدل دیا. اور اگر آپ اس فارمولے پہ چلتے ہیں تو چیزیں آپ کی بہتری میں اور آپ کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کا بیان آ گیا جناب کہ 1 سال مجھے اور میری اہلیہ کو جیل میں رکھنے کے بعد ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ توشخانہ کیس میں مس ٹرائل ہوا. دیکھیں یہ ساری کہانی وہ سنا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے خون کے آخری قطرے تک پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا. دیکھیں مجھے یہاں پہ سب سے بڑا احتجاج جو میرا اختلاف ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ یہی ہے کہ یہ چیزوں کو ایسے ٹویسٹ کر کے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. بہرحال جو عدالتوں میں ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے, جس طریقے سے عدالتیں مینوپلیٹ ہو رہی ہیں بالکل غلط ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ غلط کا مقابلہ غلط سے کریں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہم تو حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم جھوٹ کے سہارے کسی بھی قسم کی حاصل کی ہوئی آزادی بالکل بھی نہیں چاہتے. تو اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو نیب ہے وہ گئی ہے عدالت کے اندر, اور اس کے اندر عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تھا جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ان کی سزا کینسل کر دیا, یہ آپ دوبارہ ٹرائل کا حکم دے. تو یہ حکومت دوبارہ سے عمران خان کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے, اور ان کے نام نہاد فلاسفر, ظاہر سی بات ہے عمران خان جیل میں بیٹھ کے تو یہ ٹویٹیں نہیں کر رہا, لیکن اس کو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فیصل چودھری نے بھی اس کے اوپر بیان دیا, اور بھی جتنے بھی ایسٹس ہیں سوشل میڈیا کے تحریک انصاف کے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آئندہ تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.